السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مئی کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکان باسکر نے جمعرات کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں فلسطین، بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال، افغان امن عمل اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر باسکیر پاکستان کے وزیر خارجہ کی دعوت پر پاکستان کے 3 روزہ دورے پر بدھ کو اسلام آباد پہنچے تھے۔ صدر باسکیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جموں و کشمیر کی صورتحال کا علم ہے اور انہیں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا دار و مدار پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے میں ہے۔ افغانستان کے ساتھ مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم کے زمینی ملکیت کے ایک معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی پر احتجاجی دھرنا جمعرات کو تیسرے روز بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوطرفہ تجارت کا سلسلہ بھی پچھلے 2 دنوں سے معطل ہے۔ شنواری قبائل کا موقف ہے کہ جون سن 2015 کو 9 رکنی کمیٹی کے تیار کردہ معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے اور 300 کینال کے علاوہ 100 کینال اراضی کو بھی لیز میں شامل کر کے اس کا معاوضہ ادا کر دیا جائے۔ منگل کی سپہر مشتعل مظاہرین نے سرکاری تعمیرات کو زبردستی روک دیا تھا، جس کے ردعمل میں احتجاجی دھرنے کے کیمپ کو سیکیورٹی اہلکاروں نے ختم کر کے 60 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا تھا۔ گرفتار کیے جانے والوں میں 45 افراد کو عدالت نے بدھ کے روز ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء سے امریکہ اور نیٹو کی حمایت اور تعاون کا صرف طریقہ تبدیل ہوگا اور اسٹریٹجک سمجھوتے برقرار رہیں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کو کابل یونیورسٹی میں افغانستان کے بدلتے ہوئے سیاسی اور سیکیورٹی منظرنامے پر لیکچر دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے امریکہ نیٹو انخلاء کے بعد جنم لینے والے مواقع کی وضاحت کی۔ دریں اثنا افغانستان کی قومی سلامتی کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر محب سے بدھ کو ان کے امریکی ہم منصب جیک سلیون نے فون پر بات کی۔ ترجمان رحمت اللہ اندار نے بتایا ہے کہ فریقین نے سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ سلیون نے افغانستان میں امن، ترقیاتی شعبے میں تعاون اور افغان فوج کے لیے امریکی حمایت کا احاطہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیل اور حماس کے درمیان فائر بندی کو یقینی بنانے میں اردن کے شاہ عبداللہ کے کردار کو سراہا ہے۔ بلنکن نے بدھ کو اعلیٰ ترین امریکی سفارتکار کے طور پر مشرق وسطیٰ کا پہلا دورہ مکمل کر لیا، جس کا مقصد غزہ میں فائر بندی کے معاہدے کو مستحکم کرنا تھا۔ دورے کے آخری مرحلے میں انہوں نے عمان میں شاہ عبداللہ سے ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل میں تصادم کو ختم کرنے کے لیے اردن کے حالیہ تعاون سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک خطے میں امن کا مظہر مستقل کردار رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے باہمی تعلقات اتنے مضبوط اور اہم ہیں۔ اردن کی 1 کروڑ میں سے نصف آبادی فلسطینیوں پر مشتمل ہے۔ عمان سے پہلے بلنکن نے قاہرہ میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور وزیر خارجہ سامح شکری سے ملاقات کی۔ فائر بندی کو یقینی بنانے میں مصر کے مصالحت کار مکمل طور پر شریک تھے۔ یمن کے عہدیداروں نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے بعد یمن کے ایک ایسے جزیرے پر جو سمندری نگرانی کے اعتبار سے بہت اہم ہے، پراسرار طور پر تعمیر ہونے والے ہوائی اڈے کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ہوائی اڈے کی تعمیر سے متعلق سوال کا متعدد بار کی جانے والی درخواستوں کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی بدھ تک ان کی جانب سے کوئی سرکاری بیان سامنے آیا ہے۔ مائن نامی جزیرے پر ہوائی اڈے کی تعمیر سے اس سمندری علاقے پر کنٹرول اور یمن کے مرکزی علاقے پر فضائی حملے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
علاوہ ازیں اسے بحیرہ احمر، خلیج عدن اور مشرقی افریقہ میں فوجی مہمات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک شخص نے ٹرینوں کی ورکشاپ میں فائرنگ کر کے 9 افراد کو ہلاک کر دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ پولیس نے حملہ آور کو 57 سالہ سیم کیسیڈی کے نام سے شناخت کیا ہے، جو سین ہوزے میں اسی ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ سانتا کلارا کاؤنٹی کی شیرف لوری اسمتھ نے بتایا کہ کیسیڈی نے اس وقت اپنی جان لی جب پولیس اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ حکام ابھی تک یہ نہیں جان سکے ہیں کہ حملے کا سبب کیا تھا اور نہ انہوں نے اس میں استعمال کیے گئے اسلحے کے بارے میں بتایا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر بائیڈن کو اس واقعے سے آگاہ کیا گیا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ میں کانگریس پر زور دیتا ہوں کہ وہ فوری اقدامات کرے اور امریکی عوام جن میں ہتھیار رکھنے والوں کی بڑی اکثریت شامل ہے کہ مطالبے پر عمل کرے اور امریکہ میں آتشی اسلحے سے تشدد کی وبا کو ختم کرنے میں تعاون کرے۔ صدر جو بائیڈن نے ایتھیوپیا کی جنگ سے متاثرہ علاقے ٹیگرے میں 6 ماہ سے جاری لڑائی کی مذمت کی ہے اور فائر بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر بائیڈن نے بدھ کو کہا کہ میں ایتھیوپیا کے مختلف علاقوں میں تشدد اور علاقائی اور نسلی تفریق بڑھنے پر گہری تشویش میں مبتلا ہوں۔ ٹیگرے میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، جن میں وسیع تر جنسی تشدد شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ناقابل قبول ہے اور اس کا لازماً خاتمہ ہونا چاہیے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ تمام چیلنجوں سے نمٹنے میں ایتھیوپیا کی مدد کے لیے پرعزم ہے اور امریکی ایلچی جیفری آئندہ ہفتے خطے میں واپس پہنچیں گے۔ پاکستان ادارہ شماریات نے پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے برائے سال 2019-20 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق 16% پاکستانی خاندان غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ 10 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی تعلیم کی شرح 60% ہے۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں شرح خواندگی کم ہو رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں غذائی عدم تحفظ صحت کے نظام اور دیگر عوامل کے ساتھ منسلک ہے، جس کی وجہ سے تمام شعبوں میں بہتری آنا ضروری ہے۔ پاکستان کے مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے جاری کردہ مردم شماری کے نتائج سے واضح ہوا ہے کہ ملک میں شہری آبادی کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس وقت ملک کی 36% آبادی شہروں میں مقیم ہے، جو 40 سال قبل 28% تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اربنائزیشن ایک مثبت عمل ہے، لیکن بغیر منصوبہ بندی اور بہتر طرز حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں یہ عمل زحمت بن گیا ہے۔ ملک کے سب سے بڑے گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں انتہائی مہلک تیل والے بیری جہاز کے مبینہ طور پر بغیر انسپیکشن لنگر انداز ہونے پر مزدوروں کی تنظیم نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس جہاز کے بارے میں اطلاع ہے کہ اس میں 1500 ٹن مضر سمجھے جانے والا کیمیکل موجود ہے، جو کسی بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ادھر حکام کا کہنا ہے کہ جہاز کو سیل کر کے حقائق جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ کووڈ وائرس کا سبب بننے والے وائرس کے ممکنہ طور پر چینی لیبارٹری سے نکلنے کے بارے میں قیاس آرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب امریکی صدر جو بائیڈن نے وفاقی اداروں کو حقیقت جاننے کے لیے کوششیں دوگنا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ صدر بائیڈن کو اس ماہ بھیجی گئی رپورٹ میں اس بارے میں واضح جواب موجود نہیں تھا۔ اب انہوں نے انٹیلیجنس اداروں سے کہا ہے کہ وہ انہیں 90 دن میں رپورٹ پیش کریں۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکرٹری کیرین ژان پیئر نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ پوری انتظامیہ کی ایک اور کوشش ہوگی جس میں لیبارٹریاں اور دوسرے ادارے شامل ہوں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے پیر کو ایک امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ چین کے شہر ووہان کی لیبارٹری کے کئی ماہرین نومبر 2019 میں بیمار ہوئے تھے۔ یہ واقعہ چین کی جانب سے عالمی ادارے صحت کو کووڈ کے اولین کیسز کے بارے میں آگاہ کرنے سے 1 ماہ پہلے پیش آیا تھا۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فرانسس کولنس نے
بدھ کو سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ اس وائرس نے قدرتی طور پر جنم لیا، لیکن ہم لیبارٹری میں کسی قسم کے واقعے کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے۔ عالمی ادارہ صحت وائرس کی اصلیت جاننے کے لیے دوسرے مرحلے کی تحقیقات شروع کرنے والا ہے۔ امریکہ میں جہاز کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر ایئر لائنز کمپنیاں موسم گرما میں مقامی فضائی سفر میں اضافے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ حکومتی حلقوں میں بھی اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا مزید غیر ملکی سیاحوں کو ملک میں آنے کی اجازت دی جائے۔ امریکہ میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے اور اب ملک میں زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ منگل کو امریکن ایئر لائنز، یونائیٹڈ ایئر لائنز اور ڈیلٹا ایئر لائنز کے شیئرز میں اس وقت تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا جب اعلیٰ حکام نے کہا کہ سیر و تفریح کے لیے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے سابق اعلیٰ ترین مشیر نے ایک پارلیمانی کمیٹی کو بتایا ہے کہ حکومت عوام کو کورونا وائرس کی وبا سے بچانے میں ناکام رہی ہے۔ بورس جانسن نے اس بیان کو مسترد کیا ہے۔ ڈومینک کمنز دسمبر میں حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم جانسن نے اپنے سابق مشیر کے بیان پر بدھ کو دارالعوام میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ وبا میں اپنی حکومت کی کارکردگی کی مکمل ذمہ داری لیتے ہیں۔ انہوں نے کمنز کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ وبا کے کسی بھی مرحلے پر حکومت غیر محتاط تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تمام وقت اس نیت کے ساتھ کام کیا کہ انسانی جانوں کا تحفظ کیا جائے اور نیشنل ہیلتھ سروس کو بوجھ سے بچایا جائے، اور ایسا بہترین سائنسی مشوروں کے مطابق کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے جنوبی ایشیا کے ان لاکھوں بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے جو کووڈ وبا کی وجہ سے معمول کی ویکسینیشن سے محروم رہے۔ 2 ارب کی آبادی والے خطے جنوبی ایشیا میں دنیا کے 1/4 بچے رہتے ہیں۔ یہ خطہ وبا کی ہلاکت خیز لہر کا شکار ہے۔ یونیسیف کے مطابق کووڈ سے ہر 17 سیکنڈ میں ایک شخص ہلاک ہو رہا ہے۔ وبا کی نئی لہر کے دائرے اور رفتار نے خطے کے ملکوں کی جان بچانے والا علاج فراہم کرنے کی صلاحیت کو شدید متاثر کیا ہے۔ کئی ملکوں کے صحت عامہ کے کمزور نظام تباہی کے دہانے پر ہیں۔ جاپان میں ایک طبی تنظیم نے کے نمائندہ ڈاکٹر نے خبردار کیا ہے کہ ٹوکیو اولمپکس کا انعقاد کورونا وائرس کی مختلف اقسام کے پھیلنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر نائٹو جاپان ڈاکٹرز یونینز کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور جاپانی حکومت خطرات کو گھٹا کر پیش کر رہی ہیں۔ یہ پیش گوئی کرنا دشوار ہے کہ اولمپکس میں کیا ہوگا۔ انہوں نے آئی او سی کے رکن رچرڈ پاؤنڈ پر تنقید کی، جنہوں نے ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ آرماگاڈن یعنی قیامت سے پہلے کے آخری مارکہ خیر و شر کے بجائے ٹوکیو اولمپکس کا آغاز 23 جولائی کو ہوگا۔ ڈاکٹر ٹاؤٹر نے کہا کہ اولمپک گیمز اگر آخری مارکہ ہوتے بھی تو انہیں منعقد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔